شامی صاحب سر پہلے تو گزشتہ عید مبارک 3 دن بخیر و عافیت گزرے. عید 3 دن پتہ نہیں عید کے کہاں سے اچھا آپ نے شمار کر لیے. سر ہم تو آفیشلی 3 دن کی چھٹی بھی بڑی مناتے ہیں عید ہے نا عید الاضحیٰ، وہ 3 دن کی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ 3 دن قربانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے دن عصر کی نماز تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ جانور قربان کر دیں. ٹھیک ہے. یہ عید تو بس ایک دن ہوتی ہے، بس ختم ہو جاتی ہے. اچھا تو چھٹی پھر 3 دن کی کیوں پھر اس ملتی کے ہے؟ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے. اچھا کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے یعنی روزہ رکھ کے تھکتے ہیں، کچھ نہ کھا کے، پھر کھا کے تھک جاتے ہیں، اور سو جاتے ہیں. پھر سو جاتے ہیں. تو بہرحال کا تہوار ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور عید بڑے جوش و خروش سے منائی گئی پورے عالم اسلام میں بھی، پاکستان میں بھی. اور الحمدللہ یعنی علماء کرام میں کوئی تنازع نہیں ہوا عید کے چاند پر. جیسے باہر ہوا امریکہ اور برطانیہ وہاں میں. ہوتا رہا لیکن یہاں نہیں ہوا. کچھ علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں عید منا لی گئی پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہاں جی یا افغانستان کے ساتھ، لیکن بحیثیت مجموعی آفیشلی. یعنی پہلے ہمارے پوپل زئی تھے نا پشاور میں، جی ہاں تو مسجد وزیر وہ خان. چاند اپنا الگ سے نکال لیتے تھے. تو پھر ایسے قاضی حسین احمد صاحب مرحوم جو تھے، انہوں نے ایک بار بتایا کہ بھی ہم نے اپنا چاند نکالنے والے جو علماء تھے ان سے اپیل کی کہ بھئی یہ ایک کوشش کریں چاند کا معاملہ ایک ہی دن ہو جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں باپ دادا کے وقت سے جو کام ہو رہا ہے اب ہم اسے کیسے روکیں. اچھا روایات کو توڑنا نہیں ہے. بہرحال ایوب خان کے دور میں چاند کا ہنگامہ ہوا تھا ایک بار، اچھا وہ کیا؟ اور وہ یہ تھا کہ عید آ رہی تھی جمعے کے روز. اوہو اچھا اچھا اب جمعے کے روز عید آتی ہے، یہ افواہ پھیل گئی کہ 2 خطبے جو ہیں ایک دن میں 2 خطبے ہوں گے، بھاری پڑتے ہیں. ایک عید کا خطبہ ایک جمعے کا خطبہ، صحیح اور یہ حکمران پر بھاری پڑیں گے. گویا حکمران جو ہے اس کو چین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اس میں ثقافت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں. کوئی یعنی مستند بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن افواہ اڑ گئی. اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ پھر بیچارے افواہوں سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا گھبرا جاتے ہیں. انہاں گھبرا جاتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ عید جو ہے نا اب 2 خطبے تو نہیں ہونے چاہیے، اچھا عید کا چاند پہلے نکال دیا جائے. تو کس سے رابطہ کیا اس سلسلے میں؟ اب یہ ہوا کہ جو بڑے علماء تھے اس زمانے میں یہ روزہ حلال کمیٹی نہیں تھی اس طرح سے. اچھا جیسے اب ہے. تو عام طور پر ڈپٹی کمشنر حضرات جو تھے وہ اعلان کرتے تھے چاند کا. اچھا. اور بڑے علماء جو تھے عام طور پر ان کا اجلاس ہو جاتا تھا. تو جو بڑے جید علماء تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا. مولانا ابوالعلا مودودی، صحیح. مولانا داؤد غزنوی، مولانا سید ابوالبرکات، پھر کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع، اچھا مولانا عبدالحمد بدایونی، اچھا مولانا احتشام الحق تھانوی، صحیح. ان سب کو گرفتار کر لیا کیوں گرفتار کر لیا گیا؟ وجہ کیا بتائیے؟ تاکہ یہ چاند کے معاملے میں خلل نہ ڈالے. او اچھا. تو وہ پھر ہوا یہ کہ جو ان کی پریس ریلیز جاری کی گئی، پریس نوٹ حکومت کی طرف سے، اس میں ان پر مولانا کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا ان پر. اچھا. مسٹر ابوالعلا مودودی، اوہ مسٹر احتشام الحق تھانوی، اچھا مسٹر مفتی محمد شفیع یہ گرفتار ہو گئے. اچھا. تاکہ علماء جو ہیں ان کا یہ تاثر بھی نہ جائے کہ علماء پکڑے گئے. پر ہنگامہ ہو گیا اچھا. اور عید پر خوب جھگڑا پڑا. انہوں نے کہا نہیں جناب عید تو ہم جمعے کو پڑھیں گے. اور بھائی اس کے نتیجے میں پھر یہ رہا ہو گئے بعد میں، مگر نتیجہ تو یہ ہوا کہ ایوب خان کا جو اقتدار تھا وہ گہنا گیا. بالکل اور بھاری پڑ گیا نا. شروع ہو گیا. 2 خطبے ان پہ بھاری پڑ گئے. اب وہ کوئی اس کی مہر ثبت ہو گئی اس کی نفسیاتی طور پر بس وہ ان کا جو معاملہ تھا نا وہ گول ہو گیا. اچھا. اب مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے تھے، صحیح. اور تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. دلی میں ہوتے تھے اس زمانے میں. اچھا. تو جب وہ تقریر کرتے، بڑی اچھی تقریر کرتے تھے، بہت عمدہ تقریر. اور وہ کہنے لگے کہ تقریر کرتے جب میں چاند پر گیا ہوا تھا
جب ذکر کرتے. اچھا. جب میں چاند پر گیا ہوا تھا تو پھر پیچھے سے یہ ہو گیا, پیچھے سے یہ ہو گیا. چاند پر گیا ہوا تھا. مولانا جو تھے زبردست خطیب تھے, اچھا. وہ بڑے نکتہ سنج. اچھا. اور وہ اب وہ کہنے لگے اب بھائی ہم تو ایک ہی, اب ایک تقریر کر رہے ہیں کیا, ہم تو ایک ہی رجیم سے واقف تھے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا. اب یہ کہاں ہر وقت چرچا ہو رہا ہے ایوب رجیم, ایوب رجیم, ایوب رجیم, ایوب رجیم. رجیم جو ہے انگریزی میں عہد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اقتدار کے لیے. تو کہتے ہیں ایوب رجیم ہے, یہ ایوب صاحب کا عہد ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہی سے واقف تھے, تو یہ دوسرا رجیم کہاں سے آ گیا. پھر کراچی میں ایک کوٹھی ہے سوسائٹی میں, اچھا, بڑی مشہور کوٹھی تھی, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اس چیل والی کوٹھی کہتے تھے. جی جی جی, چیل والی, صحیح. تو اس میں وہ سٹاپ تھا بس کا, بالکل. ہاں, بڑی مشہور جگہ چلاتے بالکل. ہاں, چیل والی کوٹھی. ہاں جی. اب وہ مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے میں نے وہ کوٹھی کے مالک سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ صاحب, مجھے بتائیے یہ کوئی چیل کیا مقدس جانور ہے کہ مسلمانوں کا, جو آپ نے کوٹھی پہ چیل بنا دی. اس نے جواب دیا حضرت میں نے تو عقاب بنایا تھا, بن چیل گئی. زمانے کا چلن ایسا ہے کہ چیل ہو گئی. اچھا, لوگوں نے عقاب کو چیل بنا دیا. صحیح ہے, جو جس کے سمجھ میں آیا اس نے وہ کر کے مشہور کر دیا. تو وہ ہمارا تو مولانا شام الحق تھانوی بڑے, اور پھر روچہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی وہ رہے, اور بڑی ٹکر 1970 کی انتخابی مہم میں بڑی ٹکر لی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے, اور وہ بڑے ایسے بس پھول جھڑتے تھے ان کے منہ سے. اور ایک زمانے میں کراچی میں جتنا جو بڑے بڑے لوگ تھے, تاجر, صنعت کار, اور ان کے جو نکاح تھے, یعنی زیادہ تر جو تقریبات ہوتی تھی نکاح کی, اچھا, وہ حضرت مولانا شام الحق تھانوی نکاح پڑھاتے تھے. اچھا. اچھا, اور نکاح خان, یعنی یہ بھی ایک عزت کی ایک علامت تھا اور توقیر کی. اچھا, اور اسٹیٹس سمبل, ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے نکاح پڑھاتے. حضرت مولانا احتشام الحق جو ہے وہ نکاح پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا تھا نکاح کا. تو بہرحال اچھا, تو ہمارے چاند کا معاملہ ہے, اب تو الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا, اور پورے ملک میں ایک دن عید منائی گئی, سب ایک پیج پر تھے اس معاملے. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایک اچھی روایت یہ قائم کی کہ انہوں نے تمام سیاسی رہنما جو ہیں اور تمام صوبوں کے گورنر اور وزراء اعلیٰ ان کو ٹیلی فون کیا عید مبارک. صحیح. اب مجھے نہیں معلوم کہ گنڈا پور صاحب کو فون کیا کہ نہیں کیا, ابھی تک تو کوئی ایسی ابھی چلا نہیں. ہاں, اب یہ اگر تھوڑا سا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی فون کیا, حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے, ان کو بھی کیا. اگر تھوڑی سی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اڈیالہ, تو نہیں اڈیالہ چھوڑنے, آپ جو بیرسٹر گوہر ہیں, اچھا, ان کے چیئرمین ہیں جیسا, صحیح ہے, ان سے بھی ٹیلی فون پہ بات کر لیتے. ٹھیک. اور جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب صاحب, ان کو بھی مبارکباد دے دیتے. اس طرح گنڈا پور جو ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو بھی مبارکباد دے دیتے. ایک اچھی روایت قائم ہوتی ہے. اچھی روایت یہ تو قائم کی کہ تمام سیاسی جماعتوں سے رہنماؤں سے انہوں نے عید مبارک کی. اور لیکن یہ مجھے بات کھٹ کی, تھوڑا سا اور ہمت کرتے تو یہ اپوزیشن سے بھی معاملہ کر لیتے. اور وزراء اعلیٰ سے بات کر رہے تھے تو ہمارے جو قائد حزب اختلاف ہے پنجاب کے, کیا بچر صاحب, جی ہاں, ملک احمد خان بچر, ان سے بھی ذرا دعا سلام کر لیتے تو کتنا ایک اچھا منظر ہوتا. اب دیکھیں ایک زمانے میں تو ہمارے جو وزراء نواز شریف صاحب کی بھی عادت تھی کہ ان کا عید کے موقع پر وہ فون کرتے تھے. اچھا, اور ہمارے یعنی اخبار نویس بھائیوں کو بھی فون کر لیتے عید مبارک. اچھا, اور ہم تک بھی کبھی ان کی کال آ جاتی. اچھا,